موضوع الدرس في شروع البيعة على الإسلام سورة الممتحنة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن فزيل أن حسين عامر هو الشعبي قال بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء وفي يده ثوب قد وضعه على كفه ثم قال ولا تقتلن أولادكن. فقالت امرأة تقتل آباءهم وتوصينا بأولادهم. قال وكان بعد ذلك إذا جاء النساء يبايعنه جمعهن فأراد عليهن فإذا أقررن رجعنا. فقوله تبارك وتعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك أي من جاءك منهن يبايع على هذه الشروط فبايعها على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن أموال الناس الأجانب. فأما إذا كان الزوج مقصرا في نفقتها فلها أن تأكل من ماله بالمعروف ما جرت به عادة أمثالها. وإن كان من غير علمه عملا بحديث هند بنت عتبة أنها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني فهل علي جناح إن أخذت من ماله بغير علمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك أخرجاه في الصحيحين. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابن ابی حاتم نے اس سند کے ساتھ یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بیعت لی اور آپ کے ہاتھ پہ جو ہے کپڑا مبارک تھا، کپڑا لپیٹا ہوا تھا. ثم قال ولا تقتلن اولادکن، آپ نے یہ شرط لی کہ تم اپنے اولادوں کو قتل نہیں کرو گے. تو ایک عورت تھی ان میں جو بولی، اس نے کہا تقتل آباءہم وتوصینا باولادہم، آپ نے تو ان کے بڑوں کو قتل کر دیا بدر میں، اور ہمیں آپ وصیت فرماتے ہیں کہ ہم ان کی اولادوں کو قتل نہ کریں. تو اصل بات یہ ہے کہ بدر میں وہ تو جنگ لڑنے کے لیے آئے تھے، کو حضور پاک نے تو قتل نہیں کر دیا. قتل عامد تو یہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی گناہ کے کسی کو قتل کر دیا جائے. وہ تو محارب کافر ہے، اگر تم قتل نہیں کرو گے وہ تمہیں قتل کر دے گا.
تو ایسی باتیں جو ہیں تو اس لیے منع کیا گیا کہ کسی کو ناحق قتل نہ کرو، اولادوں کو قتل نہ کرو، کیونکہ یہ بیماری جاہلیت میں بہت تھی، بچی پیدا ہوئی زندہ دفن کر دیا، مار دیا، قتل کر دیا۔ وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا جَاءَ النِّسَاءُ يُبَايِعْنَهُ جَمَعَهُنَّ فَأَرَيْهِنَّ، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب عورتیں آتی تو سب کو جمع کرتے، ان پر یہ شرائط پڑھتے، اور اگر وہ ان شرائط کو قبول کر لیتی تو آپ ان کی بیعت فرما لیتے۔ اللہ یشرکن باللہ شیئا، سب سے پہلی شرط کہ شرک نہ کریں، ولا یسرقنا، اور مال لوگوں کا اجانب کا چوری نہ کریں۔ فاما اذا كان الزوج مقصرا في نفقتها، ہاں اگر خاوند بیوی کو خرچ نہیں دیتا یا اتنا دیتا ہے جو اس کے اور اس کے بچوں کے لیے کافی نہیں ہوتا، تو بیوی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ خاوند کے مال سے اتنی ضرورت کے مطابق اٹھا لے، کیونکہ صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ جب ہند بنت عتبہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابا سفیان رجل شحیح، ابا سفیان میرا خامن جو ہے بڑا بخیل آدمی ہے، لا یؤتینی من النفقۃ ما یکفینی، وہ اتنا خرچہ مجھے نہیں دیتا جو مجھے اور میری اولاد کے لیے کافی ہو، فہل علی جناح، کیا مجھ پہ گناہ ہوگا اگر میں اس کے مال سے اتنا لے لوں جتنا ضرورت ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذی من مالہ بالمعروف، آپ نے فرمایا امانت و دیانت سے اس کے مال سے لے لو، اتنا لینے کی تمہیں اجازت ہے کہ جو تمہیں اور تمہاری اولاد کے خرچے کے لیے پورا ہو جائے، تو اس کو چوری نہیں کہا جائے گا کہ اگر خامند خرچ ہی نہیں کرتا تو عورت کہاں سے لے آئے؟ تو اس کو اللہ نے حق دیا ہے کہ وہ اپنے مال سے اتنا لے سکتی ہے جتنا شرعاً جائز ہے۔ اور شرط کیا دی؟ قولہ تعالی ولا یزنین، زنا نہیں کریں گے، کقولہ تبارک و تعالی ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا وساء سبیلا، جیسے دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بہت بڑی برائی ہے اور بہت بڑا بھیڑا راستہ ہے۔ وفی حدیث ذکر عقوبۃ الزنا بالعذاب العلیم فی النار الجحیم، اور حدیث مبارک میں بڑی تفصیل سے آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو زانی ہیں ان کو جہنم میں عذاب دیں گے۔ وقال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن الزهري عن عروة عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت جاءت فاطمة بنت عتبہ یا رسول اللہ، یہ فاطمہ جو ہے یہ عتبہ کی بیٹی ہے، حضور کی بیعت کے لیے آئی، فأخذ عليها أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، قال فوضعت يدها على رأسها حياء فأعجبه ما رأى منها، فقالت عائشة أقري أيتها المرأة والله ما بايعنا إلا على هذا، قالت نعم إذن فبايعها بالآية۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ فاطمہ بنت عتبہ آئی بیعت کے لیے، حضور پاک نے یہ شرائط پڑھی، قال فوضعت يدها على راسها حياء، اس نے ہاتھ اپنے سر پہ رکھا، یعنی بات نہیں کی ادب اور حیا سے، فأعجبه ما رأى منها، بی بی عائشہ کو بڑا اچھا لگا کہ دیکھو کتنا ادب ہے، حضور کے سامنے وہ بات کرنے سے بھی ڈر رہی ہے، لیکن بی بی عائشہ نے فرمایا بی بی یہ بیعت کا معاملہ ہے، تمہیں اقرار کرنا پڑے گا کہ یہ شرطیں تمہیں قبول ہیں، اگر قبول ہیں تو پھر بیعت ہوگی۔ اس نے کہا کہ ہاں مجھے قبول ہے۔ وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابو سعید الاشج قال حدثنا ابن فضیل عن حسین بن عامر الشعبی قال بايع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النساء وعلى يده ثوب كربته ولا كفه ثم قال ولا تقتلن أولادكن، فقالت امرأة تقتل آباءهم وتوصي بأولادهم، قال كان بعد ذلك إذا جاءت النساء يبايعنه جمعهن فارض عليهن فإذا أقرضن رجعنا،
وقوله تبارک و تعالی ولا يقتلن اولادهن وهذا يجوز قتله بعد وجوده كما كان اهل الجاهليه يقتلون اولادهم خشيه املاق ويم قتله وهو جدين كما قد يفعله بعض الجهل بالنساء تطع نفسها اللہ تحبل اما لغرض فاسد او ما اشباهه. اللہ نے حکم فرمایا ان سے شرط لیں کہ اولادوں کو قتل نہیں کریں گی. اب مفسر فرماتے ہیں اولاد قتل کرنے کا کیا معنی؟ ایک تو معنی یہ ہے کہ جیسے جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے وہ نہ کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ بعض عورتیں جاہلیت میں اپنے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اس کو گرا دیتی تھیں کسی وجہ سے کہ میرا عیب نہ کھل جائے، تو یہ بھی قتل ہے. اس سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا. وقوله تعالی ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور اللہ نے فرمایا ان سے بیعت لے کہ یہ بہتان نہ باندھیں، یعنی لا یلحقن بازواجہن غیر اولادہن، کہ اپنے لڑکا کسی کا ہو حمل کسی کا اور کہے نہیں میرے خامند کا ہے، تو یہ افتراء ہے، یہ بہتان ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ وعدہ دیں ان سے کہ ایسا نہیں کریں گی. وَيُؤَيِّدُ هَذَا الْحَدِيثَ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو داود حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمران بن الحارث عن ابن الهادي عبد الله بن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنهم انه سمع رسول الله يقول حين نزلت آية الملاعنة ايما امرأة ادخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله الجنة وأيما رجل جهد ولده وينظر إليه احتجب الله من فضله على رؤوس الأولين والآخرين. ابو داود کے اندر یہ حدیث مبارک ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آیت ملاعنہ نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ جو عورت ادخلت علی قوم، اس نے اپنی قوم میں ایک ایسے لڑکے کو شامل کیا جو ان میں سے نہیں ہے، وہ زنا کی اولاد ہے لیکن کہتی ہے نہیں تمہاری اولاد ہے، تو ایسی عورت کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس کو ہرگز جنت میں داخل نہیں کریں گے. وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ، یا اگر کوئی بندہ لڑکا پہ نہیں میرا نہیں ہے جی میرا نہیں ہے تو میری بیوی نے کوئی گناہ کیا ہے، تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی اپنی زیارت سے بھی محروم رکھیں گے، اور اللہ ان کو اولین و آخرین کے سامنے ایسے بندے کو ذلیل کر دیں گے. وقوله تبارک و تعالی ولا یاسین بمعروف یعنی فیما امرتهن به من معروف ونہیتهن من منکر، اور آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی جس معروف کا آپ حکم کریں گے اور جس منکر سے آپ روکیں گے، یہ ہر حال میں آپ کی اطاعت کریں گی. تو یہ شرائط دیے جاتے. قال البخاری حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت الزبير بن كعب باذ في قوله تعالى ولا يأسينك في معروف قال ما شرط شرطه الله للنساء، یہ بھی شرط ہے کہ اللہ کے رسول کا جو حکم ہو تو قطعا نافرمانی نہ ہو. وقال من ابراہیم اللہ طاعت النبی اللہ فی المعروف والمعروف ہوتا، اللہ نے پیغمبر کی اطاعت بھی معروف میں دی ہے، نعوذ باللہ یعنی منکر میں نہیں، اور اللہ کا پیغمبر تو خیر منکر فرماتے ہی نہیں. امر اللہ تبارک و تعالی بطاعت رسولہ واخرۃ اللہ من خلقہ فی المعروف وقد قال غیر ان عباس من مالک بن سالم الجاد وابی صالح غیر واحد نہاہن یوم النوح، حضور پاک نے ان کو ماتم کرنے سے واویلا کرنے سے اس سے بھی منع فرمایا. وقد تقدم حدیث امتی یروی ذلک ایضا. قال ابن جرير حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد قتادة في هذه الآية ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ عليهن أن يعهد ولا تحدثن الرجال إلا رجلا منكن محرما، کہ موت پہ غم کرنا یا لوگوں کے قصے کہانیاں دوسروں کو سنا ایسے نہ کیا کریں. وقال عبد الرحمن بن یا رسول اللہ ان لنا اضیافا وَإِنَّا نَغِيبُ عَنْ نِسَائِنَا وَقَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أُولَئِكَ أَنَيْتُ لَيْسَ أُولَئِكَ أَنَيْتُ. تو ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ
کہ عورت جو ہے وہ کسی سے بات ہی نہ کرے، تو ہم تو مہمان نواز لوگ ہیں، ہمارے مہمان آتے رہتے ہیں اور کبھی کبھی ہم گھر میں بھی نہیں ہوتے، تو لازمی بات ہے کہ روٹی پانی وغیرہ تو عورت نے ہی بھیجنا ہے۔ اور میں نے اس سے تو منع نہیں کیا، منع یہ ہے کہ کوئی منکر بات نہ کرے۔ اگر کوئی دین کی بات ہے یا مہمان ہے، کھانا اٹھا کے بھجوا دیا، کھانا بنا کے دے دیا، یہ تو منع نہیں کیا۔ وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو زرع قال حدثنا ابراهيم بن موسى الفراء قال اخبرنا ابي زائده حدثني مبارك ان قال كان فيما اغر الله تحدثنا الرجال کہ بغیر مردوں سے بات نہ کیا کرو، ہاں محرم ہو تو کر سکتی ہو۔ فإن الرجل لا يزال يحدث المرأة حتى يمضي بين فخذيه، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد ایسی ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں یا عورتیں ایسی ایسی کہانیاں سناتی ہیں کہ انسان کو نعوذ باللہ اس کی مزی اتر آتی ہے۔ وقال ابن جرير حدثنا ابن عمير قال حدثنا عمرو بن انس بن سين امتيه الانصاريه قال كان فيما اشترط علينا رسول الله من المعروفين بايانا ولا ننوها، فقالت امرأة من بني فلان بني فلان اسعدوني فلا حتى اجزيهم فانطلقت فاسعدتهم ثم جاءت وبايت۔ حضور نے فرمایا یہ ماتم نہ کیا کرو، رسم ہوتی تھی، عورتیں آتی کوئی مر جاتا تو مل کے روتی اور واویلا کرتی اور مرثیے پڑھتی اور بالوں میں مٹیاں ڈالتی، ایک دوسرے کا مدد کرتی تھی۔ تو ایک عورت نے کہا کہ میری ایک عورت نے مدد کی تھی، میں اس کا بدلہ دے آؤں پھر آگے بیعت کروں، پھر اس نے آگے بیعت کی۔ قال ما وفى من غيرها وغير ام سليم ابن انس بن مالك وقد روى البخاري هذا الحديث من طريق حفصة بنت سيرين عن ام عطية نصيبة الأنصارية رضي الله تعالى عنها وقد روى أبو بن وجه آخر أيضا قال حدثنا ابن جرير قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا عمرو بن فروخ القطات قال حدثني مسعود الأنصاري قال حدثت جوز كان في من بايع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بوڑھی ہی تھی، اس نے بھی بیعت کی۔ قال باتبائی واخذنا فيما اخذ الله تعالى فقال يا رسول الله الناس كانوا يصدوني الى مصائب صابتني وانهم قد صابت مصيبه وانا اريد اسعدهم قال فانطلقي فكافئيهم۔ تو آپ نے اجازت دی کہ اچھا تم نے اگر وہ پچھلا کوئی حساب چکانا ہے تو جا کے چکاؤ، بیعت کے بعد پھر نہیں کر سکتی۔ فانطلقت فكافئت منها تبايعت قال المعروف الذي قال الله عز وجل ولا يأسينك في معروف۔ وقال ابن ابي حاتم حدثنا احمد بن منصور الرمادي قال حدثني زبي قال حدثنا حجاج بن سعيد بن ابي سعيد بن بزار بن بايعات قال كان فيما اخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس او في معروف اللہ نخمش وجہا ولا ننشر شعرا ولا نشق جیبا ولا ندعو ویلا۔ تو وہ بھی فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے جب ہم سے بیعت لی تھی تو بیعت میں یہ شرائط بھی تھے کہ کسی کی موت پہ یا غم پہ اپنے چہرے پہ ہاتھ مارنا، بالوں کو کھولنا یا واویلا کرنا اور کپڑے پھاڑ ڈالنا، یہ ساری شرطیں جو ہیں اسلام کے خلاف ہیں۔ ایک ہوتا ہے یاد رکھو غم، وہ تو فطری بات ہے، کون انسان ہے جس کو غم نہیں ہوگا۔ ایک ہوتا ہے کہ غم کی وجہ سے یا موت کی وجہ سے آنسو بہانا، یہ بھی سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی بی بی زینب کے بیٹے کو ہاتھ میں لیا ہوا تھا اور ان کی سانس اکھڑ رہی تھی، وہ سکرات الموت میں تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے واللہ یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون، اللہ کی قسم ہے میرے بیٹا ابراہیم تیری جدائی میں ہم غم میں بیٹھے ہیں۔
ولا نقول الا كما يحب ربنا ويرضى، لیکن ہم زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے مگر جس پہ اللہ راضی ہو. انا للہ وانا الیہ راجعون. اور حضور کے آنسو مبارک بہ رہے. تو آنسو بہانا جو ہے یہ بھی شرعاً موت پر یا غم پر یہ سنت ہے، اس سے منع نہیں کیا گیا. منع کیا گیا ہے کہ جاہلیت میں رواج تھا، اب بھی ہے، اللہ معاف کرے، کہ جب کوئی آدمی مر جاتے تھے، حتیٰ کہ اگر کوئی سردار مر جاتا تھا تو باقاعدہ کرائے پہ رونے والی عورتوں کو بلایا جاتا تھا، ان کو پیسے دیے جاتے تھے، ان کو ماتم کرنے کا طریقہ. تو اسی طرح اللہ کے پیغمبر نے یہ بھی فرما دیا کہ من لبس سودا وضرب الاخدودا وشق الجیوب فلیس منا. فرمایا جو ماتم میں سیاہ کپڑے پہنے، اپنے چہروں پہ تھپڑ مارے یا اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے، اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے. باقی غم کی بات ہے، غم کیسے نہیں ہوگا، غم تو فطری چیز ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سرکار دو جہاں کی وفات کے بعد چند دن نہیں چل سکی، بس بیمار ہو گئی، بستر پہ گر گئی. اور 6 مہینے کے بعد وفات ہو. اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد رحمت دو جہاں کے بارے میں جو مرثیہ کہا تھا، اس میں یہ بھی تھا کہ سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا، کہ ابا جان آپ کی جدائی میں جو مجھ پر پہاڑ مصیبتوں کے گر پڑے ہیں، اگر یہ دن پر گرتے تو دن بھی رات بن جاتا. اسی طرح سیدہ فاطمہ الزہرا نے سرکار دو عالم کی وفات کے بعد فوراً جو لفظ کہا تھا وہ یہی تھا کہ یا ابتا الیوم انقطع عنا الوحی، کہ ابا جان آپ کی جدائی تو اتنا بڑا غم ہے، اور آج تو پھر وحی آنا بھی بند ہو گیا. وحی بھی تو نبی کے پاس آتا ہے نا، جب آپ پہ وفات آ گئی تو وحی بھی تو نہیں آئی. تو اب تو مانا یہ ہے کہ اللہ کا وحی اترنا بھی آپ کے جانے کے بعد جو ہے وہ بند ہو گیا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ رونا، آنسو بہانا، غم کا اظہار یہ بالکل جائز ہے. اور زبان پہ جو سنت ہے وہ یہ کلمہ ہے انا للہ وانا الیہ راجعون. اور پورا یہ ہے کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف علی کل غائبۃ لی منک بخیر. اگر یہ آدمی 3 دفعہ پڑھ لے تو پھر اللہ اس کے غم کو ایسا انعام دیتے ہیں کہ بندہ سب کچھ بھول جاتا ہے. اور 2 کلمے ہیں، یاد رکھو، ان میں سارا حل ہے. انا للہ، ہم سب اللہ کے لیے ہیں. تو جب اللہ کے لیے رونے کا کیا مطلب؟ اس نے اپنی چیز لے لی. بھائی وہ مالک ہے، سب کچھ اس کا ہے. جب اس کا ہے اس نے اپنا لے لیا، تمہارا تو کچھ نہیں لیا. اور اگلی تسلی کیا ہے؟ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. زیادہ غم نہ کرو، ہم نے بھی تو وہی جانا ہے نا. جہاں وہ چلے گئے ہم نے بھی اسی طرف جانا ہے، اور جب وہاں جائیں گے تو پھر ملاقات ہو جائے گی. تو اس میں غم کا کیا ہے؟ ورنہ جو ہے باقی یہ ماتم کرنا اور بالوں میں مٹیاں ڈالنا اور اشعار پڑھنے اور ایسے ایسے کلمات کفریہ کہنے، بے اللہ کی تقدیر کو بس میرا گھر ہی نظر آیا تھا، اور یہ خدا کی تقدیر نے بس ہمارا گھر ہی دیکھ دیا ہے، دیکھو سارا گھر اجڑ گیا. اس کی حکمتیں ہیں، اللہ کی ہر کام میں حکمتیں ہیں. وہ کسی گھر کو آباد کرے حکمت ہے، اور آباد کو اجاڑ دے حکمت ہے.
وہ غنی کو فقیر بنا دے حکمت ہے، فقیر کو غنی بنا دے حکمت ہے، ہمیں اس کی رضا پہ ہر حال میں راضی ہونا۔ اسی لیے ایک حدیث قدسی ہے جو کتب سابقہ میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنے پیغمبر کو کہ میری بندوں کو بتلا دیں کہ من لم یرضا برضائی ولم یقضی بقضائی فلیطلب ربا سوائی، کہ جو میری رضا پہ راضی نہیں، جو میری تقدیر پہ راضی نہیں، چاہیے اور رب ڈھونڈے، میرے ملک سے بھی نکل جائے اور جا کے خدا ڈھونڈ لے۔ کہاں نکل جائے گا؟ کوئی کائنات کا ذرہ ہے جو اللہ کا ملک نہ ہو؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو بہرحال یہ بیعت شرائط تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بیعت کے وقت لیے ہیں، ویسے مردوں سے بھی یہی شرائط ہوتے۔ کہتے جی کہ یہاں پر ہوٹلوں میں برازیل وغیرہ سے مرغیاں آتی ہیں۔ میرا بھائی ایک بات یاد رکھیں، برازیل ہو یا ہالینڈ ہو یا کوئی اور ملک ہو، جو چیزیں یعنی مرغیاں ہیں یا گوشت ہیں باہر سے آتے ہیں، عظیمت یہ ہے، تقویٰ یہ ہے کہ استعمال نہ کریں۔ ایسے کہتی ہیں کہ جی ہمارے ان کمپنیوں سے معاہدے ہیں اور وہ اسلامی ذبح کرتے ہیں، کوئی اعتبار نہیں۔ بعض لوگوں سے تو ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ انہوں نے یہ انتظام کیا ہے کہ ایک ٹیپ ریکارڈر لگا دیتے ہیں، وہ بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتا رہتا ہے اور مرغیاں جو ہیں وہ کٹتی رہتی ہیں، مشین پہ چلتی رہتی ہے، مشین پہ کٹتی رہتی ہے۔ اچھا، یہاں پر الحمدللہ اس ملک کا جو بڑے بڑے پولٹری فارم ہیں، وطنی ہے، فقی ہے اور بھی ہوں گے، تو وہ تو خالص حلال ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اور اسی طرح جہاں تک میرے معلومات ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، کہ ساؤتھ افریقہ کے ہمارے مسلمان بھائیوں نے بھی وہاں پر اتنا سخت نظام رکھا ہے کہ وہاں کی کمپنیاں جو مرغیاں یا جانور ذبح کرتی ہیں وہ عین ہمارے اسلامی لوگوں کی نگرانی میں اور صحیح ذبیحہ ہوتا ہے، تو لہذا اس سے بھی اطمینان کریں۔ اچھا، اسی طرح اگر کسی جہاز میں ہیں آپ یا سفر میں ہیں اور وہ آپ کوشر مانگے ان سے، یعنی یہودیوں کا جو ہے، کیونکہ یہودی جو ہے وہ بغیر ذبح کے کبھی جانور نہیں کھاتا، اس لیے بڑے بڑی دنیا میں بڑے بڑے ہوٹلوں میں بڑے بڑے سپر اسٹوروں میں ان کے بالکل سیکشن ہی الگ ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بغیر ذبح کے وہ چیز کھائیں۔ اہل کتاب ہے وہ بھی جب ذبح کرتے ہیں تو اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو اگر ذبیحہ اہل کتاب ہے تو وہ بھی کھانا جائز، لیکن اگر اہل کتاب ہو اور وہ جھٹکے سے کر رہے ہوں تو حرام ہے، تب حلال ہے جب وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرے گا۔ آج کل جیسے اہل کتاب یہودی ہے، نصرانی کو تو دین کا پتہ ہی نہیں ہوتا، لا دین ہے، تو اس لیے احتیاط یہی ہے کہ اگر آپ کا 10 دن 20 دن کا پیکج ہوتا ہے، اس میں گوشت کے بغیر گزارا نہیں ہے تو تسلی کر لیں یا خود جا کے مرغی لے لیں، ذبح کرا لیں۔ بہرحال باہر کی مرغی پہ ہمیں تو اعتبار نہیں۔ والدین کے لیے عمرہ کریں، حج کریں، نفل پڑھیں، سب ثواب ہوتا ہے،
باقی مرنے کے بعد یہ جمر آتے ہیں یا چالیسویں، یہ خالص بدعت ہے. آپ نے خیرات کرنی ہے، سارا سال اپنے والدین کے لیے خیرات کرو. نماز جنازہ کے ساتھ چلتے ہوئے بلند آواز میں کلمہ پڑھنا یہ بدعت ہے. کہتے جی کہ قبر پر لوگ حافظوں کو پیسے دے کر 40 دن کے لیے بٹھاتے ہیں کہ جی قرآن پڑھو. یہ خالص بدعت ہے، ناجائز ہے. پڑھنے والا بھی گناہ گار ہے اور پڑھانے والا بھی گناہ گار ہے. اچھا، یہ اگر یعنی فائدہ ہے، کبھی غریب کی میت پہ بھی کوئی حافظ کیا 40 دن بیٹھا ہو، یہ تو کاروبار ہوا نا. اور جس بدبخت نے ساری زندگی قرآن نہیں پڑھا، قرآن پہ عمل نہیں کیا، قبر پہ پڑھو گے تو کیا فائدہ ہو جائے گا؟ اس نے زندگی میں کتنا قرآن پڑھا ہے، اس نے زندگی میں کیا قرآن پہ عمل کیا ہے. ہر چیز یعنی آپ شارٹ کٹ کرنا چاہتے ہیں امیر آدمی کے ویسے بخشوانا ہے. سود کھاتے رہو، 10 آدمیوں کو حج پہ بھیج دیں گے، بالکل دینے کا بھی ثواب نہیں ہے. اور حرام کے پیسے سے حج کرنے والے کا حج بھی مردود ہے، اس کا حج بھی قبول نہیں ہوتا. رواج ہے، بن گیا ہے. ہمارے حاجی آتے ہیں ماشاءاللہ، بینکوں کے ڈول گلے میں لٹکائے ہوئے ہیں. وہ بینک نے سودی پیسے سے ڈول خریدا ہے، تم نے گلے میں سود کی لعنت لٹکائی ہوئی ہے. ڈبہ سود کا اندر زمزم ڈال رہے ہوتا ہے کہ وہ بھی حرام ہو جائے. اچھے حاجی ہو بھائی، کسی نے چھتری پکڑی ہوئی ہے، کسی نے جناب وہ گلے میں ڈول لٹک، مفت ملتا ہے نا، مفت کی شراب تو کہتے ہیں مولوی بھی نہیں چھوڑتے. والدین کے لیے عمرہ حج بالکل کر سکتے ہیں. قربانی کا گوشت جو ہے یا عقیقہ وہ آدمی کھا سکتا ہے. قربانی کا گوشت جو ہے تیسرا حصہ آپ خود کھائیں، گھر میں لائیں. عقیقے میں بھی آپ کھا سکتے ہیں. کہتا ہے جی کہ اگر بیوی جوان ہو تو آدمی داڑھی کو کالا رنگ کر سکتا ہے. اچھا، اگر بیوی جوان ہو تم داڑھی کو کالا رنگ کر دو تو بیوی کو کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے سمجھاؤ تو صحیح نا ذرا. نہیں، کالا رنگ کرنے سے تم کوئی جوان ہو جاؤ گے. جو تمہاری طاقت ہے، قوت ہے، وہ تو بیوی کو پتا ہے. تم دوسروں کو دھوکہ دینا چاہتے ہو، یا تمہاری بیوی بھی دوسروں کو دھوکہ دینا چاہتی ہے کہ میرا خاوند دیکھو جوان ہے، ابھی تک بال کالے ہیں. بالکل حرام ہے. اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھو میرے عزیز، میرے بزرگ ناراض نہ ہوا کریں، عمر ہو جائے تیری 70 سال اور خضاب تم نے سیاہ ایسے لگایا ہے جیسے 16 سال کی عمر کے بال بھی سیاہ ایسے نہیں ہوتے. وہ دیکھنے میں ویسے ہی کارٹون نظر آتا ہے، اچھا نہیں لگتا وہ. اگر آپ کو شوق ہے نا تو یہ علم ہے، یہ جو خضاب ہے نا یہ علم ہے. آپ متعلقہ آدمی کے پاس جائیں، وہ آپ کی جلد دیکھے گا، چمڑا دیکھے گا، اس کے بعد وہ میچنگ کلر آپ کو بنا کے دے گا کہ یہ لگایا کرو. اور کالا تو ویسے حرام ہے شریعت میں. آپ براؤن لگا لیں، وہ کالے کا کام کر جائے گا. یا جیسے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ الحنا، تو مہندی اور مہندی میں ڈالتے ہیں بسمہ، وہ اگر ملا لیں تو وہ بھی ایک اچھا رنگ بن جاتا ہے. تو بس وہ کیا ہوتا ہے بتائیں آپ نے، وہ ہوتا ہے اصل میں نیل کا پودا ہوتا تھا نا پہلے، جو نیل ہم کپڑوں کے لیے بناتے تھے، اس کے جو پتے ہیں اس کو سائے میں خشک کر لیں، تو جتنا پتے ہیں اتنی مہندی ڈال لیں تو بڑا خوبصورت داڑھی کا رنگ بن جاتا. میں سمجھا نہیں کہ ماں اور بچے کے ظلم پر زیادتی، بچے ماں کے متعلق، بچہ واجب القتل ہے، ماں کے لیے کیا حکم ہے؟ مجھے تو نہیں سمجھ آیا کیا لکھا ہے آپ نے، سمجھ ہی نہیں آیا آپ کیا لکھ رہے ہیں اور میں نے کیا کہا تھا.
بچہ کیوں واجب القتل ہے؟ مجھے تو نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے، کیا سمجھا ہے۔ کہتے جی کہ فضیلت کی بارے میں احادیث ضعیفہ بھی حجت ہیں، تو اگر ہم 15 شعبان کی رات میں عبادت کریں، بالکل کریں، کس نے روکا ہے آپ کو کہ عبادت نہ کریں؟ بات یہ ہے کہ 15 شعبان کی رات کو انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، وہ لیلہ مبارکہ نہ سمجھیں، فیہا یفرق کل امر حکیم کے ہر معاملے کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ ویسے تو حضور سارے شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے، حضور شعبان کے مہینے میں، یعنی بیویاں کہتی ہیں ہم نے جو قضا روزے رکھنے ہوتے تھے ہم شعبان میں آ کے رکھتے تھے، اس لیے کہ حضور کثرت سے شعبان میں روزے رکھتے تھے۔ ویسے بھی 13، 14، 15 کا روزہ رکھنا جو ہے سنت محمد مصطفیٰ ہے۔ آپ قرآن پڑھیں، روزے رکھیں، لیکن یہ نہیں کہ صرف ایک دن رکھنا ہے وہ ناجائز ہے۔ 13 بھی رکھیں، 14 بھی رکھیں، 15 بھی رکھیں، عبادت کریں، تلاوت کریں، دعائیں مانگیں، یہ تو کوئی منع نہیں کرتا۔ اگر کوئی عورت مسجد عائشہ بغیر محرم کے جا کے عمرہ کر لے، عمرہ ہو جائے گا، کرنا نہیں چاہیے۔ لیکن اگر چند عورتیں ہیں، گروپ پہ جا رہا ہے تو کوئی نہیں، 10 منٹ کا راستہ ہے، اتنا بڑا سفر تو ہے نہیں۔ اسی طرح عورت اپنے ہوٹل سے حرم میں آ کے نماز اور طواف بغیر محرم کے کر سکتی ہے، بالکل کر سکتی ہے۔ یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا کتاب میں کہ جب نماز پڑھیں تو ایک دوسرے کو رسی باندھ کے کھڑے ہوں، طواف میں جائیں تو ایک دوسرے کے گلے میں پٹا ڈال لیں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ سفر کرنا حرام ہے۔ کوئی جراب پہن کے نماز پڑھ سکتا ہے، اگر جراب پاک ہے پڑھ سکتا ہے، پلید ہے تو نہیں پڑھ سکتا۔ کہتے کہ جب ہم دوسری چھت پہ جا کے صفا مروا دوڑیں گے تو ہمارے پاؤں تو پتھر کو نہیں لگیں گے، پاؤں لگنا تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ مانا تو یہ ہے کہ اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے ہم شروع کر رہے ہیں، ورنہ اب اصل تو پہاڑ وہ رہا بھی نہیں جو حضور کے زمانے میں تھا۔ کہتے جی کہ حرم شریف میں یہ جو سوموار کے دن دسترخوان لگا دیتے ہیں بالکل کھا سکتے ہیں، یہ کوئی زکوٰۃ شکات نہیں ہے، یہ لوگ روزے داروں کے لیے لے آتے ہیں، ایک قسم کا ہدیہ ہے اور دعوت ہے، بالکل کھا سکتے ہیں۔ جو لوگ یا علی مدد یا رسول اللہ یا پیر، اگر دیکھو ایک ہے کہ بر بنائے محبت غلو کرتا ہے، عقیدہ یہ نہیں ہے کہ وہ مدد کرتے ہیں، پھر تو بچ جائے گا۔ لیکن اگر عقیدہ ہی اس کا یہ ہے کہ وہ میں پکاروں گا، وہ میری ندا سنیں گے اور میری مدد کریں گے، تو مشرک ہے، اس سے تو نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ جتنا دیر عمرے میں لگاتے ہیں اتنا دیر طواف کریں تو طواف کا زیادہ ثواب ہے۔ مثلاً آپ مسجد عائشہ جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، صفا دوڑتے ہیں، بال کٹاتے ہیں، آپ کے 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ 3 گھنٹے اگر طواف کرتے رہیں تو اس کا ثواب زیادہ ہے۔ ایک مسواک جو ہے کتنے وقت تک استعمال کریں؟ جب تک گندا نہ ہو جائے، خراب نہ ہو جائے۔ ہم عمرہ کرنے آئے لوگ ہمیں حاجی کہتے ہیں تو بہرحال غلط ہے، لیکن ایک لحاظ سے تفاعل تو ہے نا کہ اللہ حاجی بنا دے۔ عربی ہمیں حاجی کہتے ہیں، ان کو کیا پتا بیچاروں کو عربی کو تم کون ہو، نام تو ان کو تمہارا آتا نہیں، کیا کہیں بیچارے۔
اہل حدیث کی ہم پیروی کر سکتے ہیں، بالکل ساری دنیا اہل حدیث ہے، کون ایسا آدمی ہے جو اہل حدیث نہیں ہے؟ سب سے بڑے اہل حدیث امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل ہیں کہ جنہوں نے حدیثوں سے مسائل لکھے اور فقہ مرتب کی. تم 2 حدیثیں پڑھ کے اہل حدیث بن جاتے ہو. جنہوں نے اتنے مسائل لکھے ہیں کہ امت کو 13 لاکھ مسئلہ لکھ کے دیا ہے، وہ ابھی تک اہل حدیث نہیں بنے. عجیب بات ہے. میری ڈیوٹی ہے حرم میں مروہ کے قریب. میں اگر رمضان میں سنت اعتکاف کے لیے رات کو 4-5 گھنٹے کی ڈیوٹی بھی کروں، اعتکاف بھی بیٹھوں، تو آپ اتنی دیر کی نیت کیا کریں جتنی دیر آپ بیٹھ سکتے ہیں. جیسے کہ اب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو نفلی اعتکاف تو یہ بھی ہے کہ ہم نیت کر لیں کہ یا اللہ جتنی دیر ہم مسجد میں رہیں گے اتنی دیر کے لیے ہمارا اعتکاف ہے، تو اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا. اعتکاف کے لیے کوئی اجازت نامہ نہیں ہوتا. کہتے ہیں جی کہ اگر میاں بیوی سفر کر رہے ہیں اور دونوں پیدل چل رہے ہیں تو مرد کو آگے چلنا چاہیے یا عورت کو جس کے ٹانگوں میں دم ہو؟ یہ تو ہمت کا مسئلہ ہے نا. اب خاوند چل نہ سکے تو عورت کیا کرے بیچاری؟ نہیں، آگے پیچھے چلنے سے کیا ہو جائے گا؟ ویسے مرد کو اللہ نے آگے رکھا ہے، اس لیے امام مرد ہوتا ہے، عورت تو نہیں ہوتی. اگر کوئی کسی سے پیر یا بزرگ عمرے کے لیے آئے تو ان کے مرید جو ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو کیوں نہ بیٹھیں بھائی؟ بہرحال کوشش کریں کہ ریا نہ ہو. کہتے ہیں جی کہ بعض دیوبندی کہتے ہیں کہ قبروں سے فیض پہنچتا ہے، تو ان سے پوچھو کیسے پہنچتا ہے. اللہ کے بندے یہ مسائل ہیں اور ان کی باریکیوں کو سمجھنے کے لیے انہی سے آدمی کو رجوع کرنا چاہیے. دیوبند کے لوگ موجود ہیں، ان کے مدرسے موجود ہیں، ان کے مفتی موجود ہیں، علماء موجود ہیں. آپ ان کو لکھیں گے جی آپ نے یہ کتاب میں لکھا ہے، اس کا کیا مطلب؟ وہ آپ کو جواب دیں گے. یا جو سوال آپ کریں ہو سکتا ہے ان کے جواب پہلے ہی شائع ہو چکے ہیں، وہ تمہیں لکھ دیں گے فلاں کتاب پڑھ لو. اب یہ تو نہیں نا مسئلہ کہ جو جس پہ آپ اعتراض کریں ان سب کے جواب دینے کا میں ذمہ دار ہوں، یہ کہاں کی بات ہے؟ کہتے جی کہ 2 سال کے بعد جب ہم گھر جاتے ہیں تو بیوی سے 2 سال دور رہ سکتے ہیں. جو نوکریوں پہ آتے ہیں، غریب ہیں، مجبور ہیں، ان کی بیویوں نے ان کو راضی ہو کے اجازت دی ہے تو آ سکتے ہیں. اور یہ بھی یقین ہو کہ پیچھے میری بیوی کی عزت محفوظ ہے، ورنہ بالکل نہیں آنا چاہیے. یہ برغی والا مسئلہ پہلے ہو چکا ہے. قتل کرنے کے بعد اگر دیت دے دے تو معاف ہو جائے گا. اگر عورت کو طلاق دی ہے، 1 ہے رجوع کر سکتے ہیں، 2 ہے رجوع کر سکتے ہیں، لیکن اگر 3 طلاقیں ہیں فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. یہ اللہ کے قرآن کا مسئلہ ہے کہ اب پہلے خاوند پہ وہ حلال نہیں ہو سکتی جب تک کسی اور خاوند سے شادی کرے، اور پھر وہ اپنے منشے سے طلاق دے. وہ کرائے کا خاوند نہ ہو. اگر وہ کرائے کا خاوند ہے تو اس پہ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے. لعن اللہ المحلل والمحلل له. حلال کرنے والا اور کرانے والا دونوں پہ اللہ کی لعنت ہے.
تو بہرحال اصل وجہ کیا ہے؟ یہ لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی. میرے ایک دوست تھے، اللہ عالم اب زندہ ہے، کافی عرصہ ہوا ملاقات نہیں ہوئی. وہ ماشاءاللہ نے ہائی کورٹ کے بھی سینئر جسٹس تھے، پھر سپریم کورٹ کے بھی تھے، بہت ہی پڑھا لکھا اور بڑے مطالعے والا آدمی تھا. وہ حج پہ تشریف لے آئے، میری ملاقات ہوئی تو وہ مجھے کہنے لگے کہ مکی صاحب بلا تکلف ایک مسئلہ ہمیں سمجھائیں جس سے ہمیں بڑی پریشانی ہے، اور ہم مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کسی دوسرے ملک میں سیمینارز ہوتے ہیں، دوسرے ملک میں بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں، بلاتے ہم جاتے ہیں، تو وہاں جو غیر مسلم جج ہیں وہ تو پھر ہمارا نطق بند کر دیتے ہیں نسلوں پر. میں نے کہا حضرت کیا بات کیا؟ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ اگر خامند نے بیوی کو 3 طلاقیں دی، اب یہ طلاق مغلظہ ہے، عورت اس پہ مستقلاً حرام ہو گئی، اب حلال نہیں ہو سکتی. مثلاً اس کی اولاد ہے، اب طلاق کے بعد خامند بھی پریشان ہے، بیوی بھی پریشان ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ جی وہ حلال نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ حلالہ نہ کروائے. میں نے کہا جی بالکل یہ قرآن کا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا مجید صاحب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ زیادتی تو شوہر نے کی کہ 3 طلاقیں دی، حالانکہ وہ چاہتا تو 1 طلاق دے سکتا تھا، وہ چاہتا 2 طلاق دے سکتا تھا، اس بدبخت نے 3 طلاقیں دی. تو زیادتی تو خاوند نے کی، سزا عورت بھگتے کہ دوسرے مرد کے ساتھ سوئے. انہوں نے کہا یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی. بھائی اگر زیادتی مرد نے کی ہے تو سزا مرد کو ملے، سزا عورت کو ملتی ہے کہ جی جاؤ پہلے شادی کرو، اور پھر صرف کاغذی شادی نہ ہو، پیپر میرج نہ ہو، حقیقی شادی ہو. اچھا نکاح بھی ہو گیا لیکن اس نے جمع نہیں کیا، پھر بھی حلال نہیں ہوگی. تو میں نے کہا حضرت یہ پتہ نہیں آپ، میں نے کہا آپ تو ماشاءاللہ جج ہیں اور بڑے سینئر موسٹ ججوں میں ہیں، میں تو ایک چھوٹا سا مولوی ہوں، پرائمری بھی نہیں پڑھی میں نے کہا حضرت پہلی بات یہ رکھیں کہ اللہ نے اس عورت کو حلالہ کرنے کا حکم کب دیا ہے؟ جب وہ عورت اپنی مرضی سے پہلے شوہر کے پاس واپس آنا چاہے. تو اب غلطی تو عورت کر رہی ہے، مرد تو نہیں کر رہا. وہ خود چاہتی ہے نا کہ میں وہاں جاؤں، تو اپنے لیے تو وہ خود خرید رہی ہے. اللہ تو اس کو بچا رہے ہیں کہ بدبخت عورت جس نے پہلے تمہیں 3 گولیاں ماری ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی پھر اسی کے بعد جا رہی ہو. مت جاؤ ایسے ذلیل آدمی کے پاس، کسی اور سے شادی کر لو، تاکہ جس نے پہلی تمہاری بے قدری کی ہے، تمہاری توہین کی ہے، تمہیں 3 طلاقیں دے کے گھر سے نکال دیا ہے، اب اسی گڑھے میں دوبارہ مرنے کے لیے جا رہی ہو. بالکل نہ جاؤ، دوسری شادی کرو تاکہ اس کا دل کسی دوسرے سے لگ جائے، جان چھوٹے ادھر کا خیال ہی چھوڑ. تو یہ تو اللہ نے عورت کی ہمدردی میں قانون بنایا ہے، آپ کہتے ہیں اس میں ظلم ہو رہا ہے. اللہ تو چاہتے ہیں اس سے ظلم نہ ہو، کہ جس گڑھے سے ایک دفعہ پاؤں ڈس جائے مومن دوبارہ نہیں ڈسا جاتا. جس شوہر نے اتنا بڑا ظلم کیا، اللہ کے عرش کو ہلا ڈالا ہے، اس کے بعد پھر جانا چاہتی ہو؟ مذاق سمجھ رکھی ہے تم نے. میں نے کہا یہ تو عورت کی فیور ہے، اللہ نے تو عورت کی حفاظت کی ہے کہ ایسے گندے آدمی کے گھر میں دوبارہ مت جاؤ. لوگ کفن کا کپڑا دھوتے ہیں، مسئلہ وسلہ کوئی نہیں، رواج ہے بس، نہ حکم ہے نہ شریعت ہے. ہم
عرفات میں ایک کمپنی میں کام کر رہے ہیں، مسجد قریب نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اللہ پاک نے حضور کی امت کے لیے جعلت لی الارض کلھا مسجدا وطہورا، اللہ نے فرمایا، نبی پاک نے فرمایا، اللہ نے ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا ہے، جہاں مرضی آئے کھڑے ہو جاؤ۔ میں حج کے لیے آیا تھا، جدے میں سیلاب آ گیا تو میں نے احرام چھوڑا، واپس چلا گیا، تو پھر اگلے سال میں نے حج ادا کیا۔ ٹھیک ہے، آپ کا حج وہ فاسد ہو گیا، آپ نے بکری دم دے دی اور اگلے سال پھر آپ نے حج پورا کر لیا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم نے پہلا عمرہ کیا ہے اور سر پہ اس طرح پھروا دیا، اب اگر ہم دوسرا عمرہ کرنا چاہیں تو بال تو ہے نہیں، بال چاہے نہ بھی ہوں تو اس طرح پھروانا پڑے گا۔ مثلاً اگر کوئی گنجا آدمی حج کرے یا عمرہ کرے وہ کیا کرے؟ پھر اس طرح اس کو بھی پھروانا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے بالوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو صرف تعمیر حکم ہے کہ میں نے گردن جھکا دی ہے، میں نے اپنے اللہ کے آگے، اللہ کے حکم کے آگے گردن جھکا دی ہے۔ بال نہ بھی ہوں 100 دفعہ عمرہ کریں، ہر دفعہ اس طرح پھروانا پڑے گا، ورنہ افضل یہ ہوتا ہے کہ اتنا وقفہ کریں کہ بال نکل آئیں، جیسے کہ صحابہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر بہت عمرے کرتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی بہت عمرے کرتے تھے۔ اچھا، ایک حدیث میں بھی ہے کہ جس آدمی کی غربت ہو، کاروبار میں برکت نہ ہو، رزق میں تنگی ہو، وہ عمرے زیادہ کرے، اللہ برکت ڈال دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حجج النسک عمر تتر ینفیان الذنوب والفقر، بار بار حج اور بار بار عمرہ جو ہے دو چیزوں کو مٹا دیتا ہے، غریبی کو بھی مٹا دیتا ہے، گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے۔ تو اس لیے بار بار تو حضرت عبداللہ ابن زبیر پھر یہ کرتے تھے، 3-4 دن ٹھہر جاتے، کہتے ہیں تھوڑے دیر بال نکل آئے پھر عمرے پہ چلیں، تو جب بال نکل آتے پھر عمرے پہ چلے جاتے، پھر اس طرح پھر آتے تھے، پھر 4-5 دن 8 دن دیر کرتے، تھوڑے بال اور نکل آتے پھر عمرے پہ چلے جاتے۔ تو افضل تو یہی ہے، لیکن اگر کسی نے احرام باندھ لیا ہے اور بال نہیں ہے اس طرح پھروانا ہو، طواف کے بعد 2 رکعت، پتہ نہیں کیا لکھا ہے، بہرحال ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تو واجب ہے، واجب الطواف ہے، جو نفل کہتے رہتے ہیں غلط بات، اور باقی ائمہ کے نزدیک سنت الطواف ہے۔ تو اب دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں مثلا آپ کو بھول گیا، ایک دن نہیں پڑھی، واجب ہے، ہر حال میں پڑھنی پڑے گی۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ سنت ہے، پڑھے گا تو ثواب ہے، نہیں پڑھا تو طواف ہو جائے گا۔ میرا بھائی، زمزم کا پانی ہو یا کوئی بھی پانی ہو، ہمیشہ بیٹھ کے پینا چاہیے، کھڑے ہو کے پینا منع ہے۔ زمزم کے بارے میں جو آتا ہے کہ حضور پاک نے، رحمت دو عالم نے کھڑے ہو کے پیا، وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، کیونکہ ڈول کھینچے جا رہے تھے، پانی سے نیچے سارا پانی تھا، تو اس لیے حضور پاک نے کھڑے کھڑے زمزم کا پانی پیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اور پانی اگر کھڑے ہو کے پیو گے تو گناہگار ہے، لیکن زمزم کھڑے ہو کے پی لے تو گناہ نہیں ہوگا کہ حضور نے پیا تو ہے نا، چاہے کسی عذر کی وجہ سے ہی ہو۔ لیکن افضل یہی ہے کہ بیٹھ کے
اور باقاعدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہر سانس پہ الحمدللہ اور 3 سانس کے ساتھ پانی پیے. اور اس کے بعد جو ہے حضرت ابن عباس دعا مانگتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء عن کل داء. یعنی یہ حضرت ابن عباس کی دعا تھی. ویسے آدمی جو چاہے دعا مانگے. اور پھر یہ بھی یاد رکھ لیں کہ زمزم جو ہے صرف بیماری کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر کام کے لیے. ماء زمزم لما شرب له. زمزم پینے کے بعد جو دعا کرو گے جس مشکل کے حل کے لیے دعا کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پوری کر دیں گے. تو زمزم کے بعد ہر دعا قبول ہوتی ہے. اور زمزم جو ہے طعام طعم و شفاء و سقم. ایک دفعہ میں نے مدینہ منورہ میں حاضری نصیب ہوئی تو میں نماز پڑھ کے نکل رہا تھا تو راستے میں زمزم کے ڈور رکھے ہوتے ہیں. تو ایک فقیر مجذوب قسم کا آدمی ہاتھ میں گلاس لے کے بڑے جذبے سے بیٹھا. میں چپ کر کے پیچھے کھڑا ہو گیا. اس نے بڑی عجیب بات کی. اس نے جناب زمزم پیا, بسم اللہ پڑھا, الحمد پڑھا. اس کے بعد کہتا ہے کہ یا اللہ صدق قول حبیبک واشفی عبدک. کہ یا اللہ اپنے حبیب کے قول کو سچا کر دو, مجھے شفا دے دو. میرے نبی نے فرمایا ہے نا کہ زمزم شفا ہے تو پھر اپنے حبیب کی بات کو سچا کریں. اپنے حبیب کی بات کو سچا کر دیں اور مجھے بیماری سے شفا دے دیں. اس کے اس 2 لفظوں میں اتنی کشش تھی اور اتنی اثر تھا. میں اس کی اس دل سے نکلتی ہوئی آواز پہ حیران رہ گیا. پھر میں پیچھے ہٹ گیا. میں نے کہا ایسا نہ ہو فقیر لوگ ہیں, ان کو چھیڑنا بھی تو اچھا نہیں ہوتا نا جی. ان کو اپنے معاملے میں رہنے دے. بس جو ہم نے سننا تھا سیکھنا تھا سیکھ لیا الحمدللہ. تو بہرحال ماء زمزم جو ہے. اور ایک بات یاد رکھیں محدثین نے اور فقہا نے لکھا ہے کہ زمزم کا پانی جو ہے افضل من ماء الجنت. یہ جنت کے پانی سے بھی افضل ہے, حوض کوثر سے بھی افضل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک جو ہے شک کیا گیا تو جبریل ہر چیز جنت سے لائے ہیں لیکن پانی زمزم سے لیا ہے. اس سے محدثین نے مسئلہ سمجھا کہ اگر جنت کا پانی افضل ہوتا تو جبریل تھک جاتا پانی لاتے ہوئے, وہاں سے پانی لے آتا. جب وہ وہاں سے پانی نہیں لایا تو معلوم ہوا کہ افضل نبی کا افضل دل جو ہے وہ افضل پانی سے دھویا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم متعنا باسمائنا وابصارنا واشرح صدورنا واحينا بقواتنا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات يا سميع الدعاء يا مستجيب الدعوات. اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم بلغنا رمضان كما بلغتنا شعبان. اللهم ارزقنا قيامها وصيامها بالإيمان والاحتساب برحمتك يا ارحم الراحمين. یا اللہ ہمیں رمضان المبارک کا احترام نصیب فرما. یا اللہ ہمیں رمضان المبارک کے عمرے اور برکات و ثمرات نصیب فرما. یا الہ العالمین عالم اسلام پہ رحمت کا فیصلہ فرما. یا اللہ مسلمانوں کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان ملکوں سے اپنے عذاب رفع فرما دے. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.